جہاں میں ان کی چلتی سبحان اللہ، وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، ثریا کو ذرا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، ثریا کو ذرا کر دے، نبی مختار کل ہے جس چاہے عطا فضاؤں میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ میں آپ لوگوں سے صرف یہی کہوں گا کہ آپ ایسے سرکاروں کی بارگاہ میں رہتے ہیں، سمجھے ہیں؟ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایسے بزرگ کہ جنہوں نے فیض پایا ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ سے، سبحان اللہ، ایسے بزرگ ہیں، حضرت مولانا موج رحمت اللہ تعالی۔ ارے جو بڑے سے بڑے بت کو قید کر سکتے ہیں وہ تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے؟ بلا شبہ کر سکتے ہیں، اور یہ انہی کا کرم ہے کہ تمہاری حفاظت ہو رہی ہے۔ حالات کو بدلنا ہے تو اپنی عقیدتوں کو مضبوط کرنا ہوگا ان سرکاروں کی بارگاہ میں۔ پھر دیکھو عقیدتوں کو مضبوط کر کر دیکھو، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کچھ کر سکے۔ اولیاء کاملین جب مدد کے لیے آتے ہیں تو کوئی بڑے سے بڑی طاقت انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر وہ عقیدت مضبوط ہونی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے ایک شخص کو 450 مرتبہ روزانہ اعلیٰ حضرت سرکار کا نام لینے کی عادت تھی۔ سبحان اللہ، یا امام احمد رضا المدد، امام احمد رضا المدد، امام احمد رضا سبحان المدد، اللہ، 450 مرتبہ۔ کچھ معاملات ہوئے، اس پر خون کا الزام لگا، پھانسی کی سزا ہونے والی تھی۔ وہی معاملات وہ یا امام احمد رضا المدد، یا امام احمد رضا المدد، یا امام احمد رضا المدد۔ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے یہ ایسے محبوب ہیں اعلیٰ حضرت سرکار کہ غوث پاک نے سکہ رائج الوقت بنا دیا۔ سبحان اللہ، امام احمد رضا اپنے ہو غیر ہو، امام احمد رضا کے بغیر سٹیج چلتا نہیں ہے۔ نظمی میاں لکھتے ہیں کہ رضا کے نام پر مرتے ہیں لاکھوں لوگ دنیا میں، کوئی ہنس ہنس کے مرتا ہے، کوئی جل بھن کے مرتا ہے۔ کیا بات، تو یہ اپنا اپنا مقدر ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، تو یہی کام امام احمد رضا کا وہ کرتا تھا۔ خون کا الزام میں جو ہے گرفتار کیا گیا، پھانسی کی سزا ہونے والی ہے۔ پھانسی کی سزا ہونے والی ہے۔ اب یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، 30 سال پہلے کی ہی بات، غالباً اس سے پہلے یا اس سے کم عرصے کی بات بتا رہا ہوں۔ امام احمد رضا المدد، امام احمد رضا المدد، امام احمد رضا المدد۔ دوسرے دن پھانسی ہے۔ بڑے پیر کے اس عاشق صادق کو روزانہ یاد کر رہے ہیں، معمول تھا۔
پھانسی کی سزا. معاملات ایسے ہوئے کہ اعلیٰ حضرت سے محبت، دوسرے دن پھانسی. اب دوسرے دن جیسے ہی پھانسی کا معاملہ ہونے والا ہے، حکومت کی طرف سے معاملہ ہوا کہ اس کے کیس کو پھر سے اوپن کیا جا رہا ہے اور اس پر غور و فکر کیا جائے گا. جس کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، کیس اوپن ہوا پھر سے، اور اس کو جو ہے وہ باعزت بری کر دیا گیا. سبحان اللہ. اولیاء کاملین، یہ بزرگوں کا معاملہ ہے بھیا. آپ عقیدتوں کو مضبوط کر کر دیکھو، پھر کیا ہوتا ہے آپ خود ملاحظہ کرو گے. ایک کشمیر میں نے ایک گاؤں دیکھا. میں ہمیشہ اب تو 5 سال سے میرا جانا نہیں ہوا ہے، مگر جب بھی جانا ہوتا ہے جموں کشمیر تو 1 مہینے کے لیے یا 1.5 مہینے کے لیے میں جاتا ہوں. تو ایک گاؤں میں نے ایسا دیکھا کہ جس گاؤں میں کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر میں مغرب کے بعد بڑے پیر دستگیر کی فاتحہ نہیں ہوتی. ہر گھر، کوئی گھر ایسا نہیں. مغرب کے بعد کھانا بنتا ہے اور کھانے سے پہلے کسی کو کھانا دیا نہیں جاتا گھر کے افراد سے. یہاں تک کہ اگر وقت کا پرائم منسٹر بھی پہنچ جائے تو اس کو بھی کھانا نہیں دیا جائے گا. پہلے بڑے پیر دستگیر کی فاتحہ ہوگی اور پھر ہی کھانا کھاتے ہیں وہ لوگ. میں نے دیکھا اس گاؤں میں خوشحالی. عقیدتیں دیکھو کیا کیا کرتی ہے. تو دراصل ہماری عقیدتیں کہیں نہ کہیں کم ہو گئی، اور اسی کا یہی ہمارے لیے ہمارے زوال کا سبب ہے. آپ اپنی عقیدتوں کو ان بزرگوں سے مضبوط کر کر دیکھو. اپنے حالات کو بدلنا ہے تو خود کو بدلنا ہوگا. نمازوں کی پابندی، شریعت مطہرہ پر سختی سے پابند رہے. کچھ چیزیں ایسی بھی سننے میں آتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو نشہ عام ہوا ہے، اللہ ہی حافظ ہے ہم سب کا، کہ ایسے معاملات اور اتنے برے معاملات کہ نوجوان نشے میں ایسا پڑا ہوا ہے کہ کوئی شراب خوری، تو کوئی جوا اور سٹے میں، تو کوئی چرس گانجے جیسی بری بلاؤں میں مبتلا ہے، برے نشے میں مبتلا ہے. تعجب لگتا ہے مجھے کہ اور ایک معاملات جو سود کا مسلمانوں میں عام ہوا ہے. تعجب لگتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. تعجب لگتا ہے کہ اگر ہمارے معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ہماری قوم میں یہ ساری چیزیں آ گئی اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. آپ غور کیجئے کہ نشے کی ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. نوجوان طبقہ نشے میں رات دن لگا ہوا ہے. کہیں چرس گانجا تو کہیں افیم جیسی بری لعنت کو ہمارے گھروں میں نوجوانوں نے اپنایا. اور پھر ہو رہا کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ اس میں جانیں جاتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اس کے کاروبار میں اگر حکومت نے پکڑ لیا تو پھر ہم روتے ہیں کہ دعا کرائی جائے، دعا کے لیے بھاگتے ہیں کہ ہمارا بچہ آزاد ہو. حرام کام کے بعد میں آپ خیر والا رزلٹ چاہتے ہو تو یہ نہیں ہو سکتا. تبدیلی لاؤ اپنے معاشرے کے اندر. میں یہی کہوں گا نوجوانوں سے کہ مستقبل کو اگر تابناک بنانا ہے، اگر آنے والے کل کو اچھا بنانا ہے، تو دوسروں پر الزام تراشی کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ہمیں دیکھنا ہوگا. سمجھے؟ دوسروں پر اپنی کمیوں کا، اپنی خامیوں کا الزام کسی اور پر رکھنے سے پہلے ہمارے اپنے آپ کے کردار کو ہمیں دیکھنا ہوگا. کتنے برے معاملات چل رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارا نوجوان سویا ہوا ہے. وہی رات دن نشے میں رہنا،
رات کے 3-3 4-4 بجے تک جاگنا، بائکوں پر گھومنا، نشہ کرنا، گٹکا منہ میں جو ہے وہ گٹکا کھا کھا کر باتیں کرتے ہیں۔ 24 گھنٹہ نوجوانوں کے منہ میں، بعض لوگوں کے منہ میں 24 گھنٹہ وہ گٹکا رہتا ہے، اور کئی لوگ تو 24 گھنٹہ اسی نشے کے عالم میں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس عالم میں موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ اگر موت آ جائے تو موت کا کوئی وقت متعین نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آئے۔ اور اس عالم میں اگر موت آ جائے کہ آپ نے گٹکا کھایا ہے، نشہ کیا ہے، خدا نہ کرے، اور موت آ جائے تو کلمہ پڑھنے کا بھی وقت آپ کو نہیں ملے گا۔ وہی منہ میں گٹکا رکھا ہوا ہے اور نکل گئی روح۔ تو تبدیلی لاؤ، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور ہمارے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اور آخرت ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ تو اس دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب مت کرو۔ خدا را اپنے معاشرے میں تبدیلی لاؤ، نوجوانوں کے اندر بیداری پیدا کرو، اور یہ ہوگا تب جب تم اپنے نوجوانوں کو دین کے قریب لے کر آؤ گے۔ دین سے دوری اس کا سب سے بڑا سبب ہے۔ نہ نوجوان اپنے دین کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہزاروں روپیہ، ہزاروں لاکھوں روپیہ، ہزاروں روپیہ جو ہے مہینے کے ایک نوجوان خرچ کرتا ہے۔ 100 روپے اور 200 روپے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں آج کی تاریخ میں۔ 200 روپے اگر خرچ کر رہا ہے تو 6,000 روپے اسی طرح سے ہو رہے ہیں۔ 6,000 روپے، 100 روپیہ تو 3,000 روپے فضول خرچی میں 3,000 روپے ڈال دیے۔ کیا دین کے لیے 1,000 روپے تم نہیں نکال سکتے؟ میں کہوں گا نوجوانوں سے کہ بیداری لاؤ، اپنے علاقوں میں مکتب کا نظام قائم کرو، کہ جب ماں باپ یہ رونا روتے ہیں کہ ہماری اولاد بگڑ گئی ہے، میں کہوں گا ان ماں باپ سے بھی کہ بگڑنا بات کا تھا، پہلے ذمہ دار تم ہو۔ اس لیے کیونکہ وقت رہتے بچپن میں تم نے اگر اس کو سکھایا ہوتا دین کیا ہے، مسلک کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، وہ پلایا ہوتا نا، تو وہ بڑا ہوتے ہوتے اس کو ذہن میں بیٹھ جاتی ہے بات کہ ماں باپ کی تعظیم کرنی ہے، ماں باپ کو دکھانا نہیں ہے، ماں باپ کو ہر حال میں خوش رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ بات جانتا کہ اگر ماں باپ کو ناراض کروں گا تو رب ناراض ہوگا۔ وہ یہ بات کو ہمیشہ سے جانتا۔ مگر بچپن میں ہم نے اپنی اولاد کو، ہمارا بچہ کھیلتا ہے، باہر کھیل کر آتا ہے، اگر اس نے کوئی گالی والے الفاظ استعمال کیے تو گھر والے دیکھ کر اس کو مسکراتے ہیں، کہتے ہیں اور 1 مرتبہ بول کر دکھا، اور 2 مرتبہ بول کر دکھا، اور پھر بتا دیتے کیسی گالی دیتا ہے، کیسا بولتا ہے۔ اسی وقت اگر اس بچے کو 2 تھپڑ لگائے ہوتے تو اگلی بار وہ کبھی اس کی جرت نہیں کرتا۔ مگر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بڑا آدمی اگر اس کا بڑا بھائی ہے تو اس کے چھوٹے بھائی نے یہ غلطی کی ہے تو وہ یہی کہے گا اپنے بڑے بھائی سے، چھوٹے بھائی سے کہ بیٹا اور 1 مرتبہ بول کر دکھا۔ کیوں؟ اور پھر یہی عادت اس کو بد کلامی میں تبدیل کرتی ہے۔ آج اس نے 1 مرتبہ گالی دی، کل 4 کے سامنے وہ گالیاں بکے گا، اور پھر 5ویں دن، 6ٹھے دن جو ہے وہ تم کو گالی بکے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم نے وقت رہتے اس بچے کی تربیت نہیں کی۔ اگر ہم نے دین پلایا ہوتا نا تو بچہ ڈاکٹر بننے کے بعد میں بھی ماں باپ کی وہی عزت کرتا، بچہ بیرسٹر بننے کے بعد بھی ماں باپ کے قدموں کو چومتا۔ بیرسٹر تو آپ نے بنا دیا اپنے بچے کو، ڈاکٹر انجینئر تو بنا دیا، مگر دین نہیں سکھا پائے۔ آج تو اس کے بھی لالے پڑے ہیں کیونکہ نوجوان کو سیکھنا ہی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں نوکریاں نہیں مل رہی۔ تو پہلی غلطی تو تمہاری ہے، پڑھو، اگر نوکری نہ بھی ملے تب بھی بھوکے نہیں مرو گے۔ علم رائے گا نہیں جائے گا، تمہیں اس کا علم کا فائدہ ضرور ملے گا، ضرور ملے گا۔ تو پڑھو۔ میں کہوں گا آپ لوگوں سے کہ آپ میں سے اپنے بچوں کو پہلے دین پلاؤ اور پھر دنیا۔ یہ نہیں کہتا کہ پڑھاؤ مت، بہت اچھی اعلیٰ تعلیم دو، آج کی وقت کی ضرورت ہے یہ۔ اعلیٰ تعلیم اپنی اولاد کو دو، لیکن پہلے دین پلاؤ، اس کو سکھاؤ عقیدہ کس چیز کا نام ہے، اس کو سکھاؤ قرآن پاک کیا ہے،
اس کو سکھاؤ حضور کی سیرت، اولیاء کاملین کی سیرت اس کو بتاؤ. جب وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں کے سامنے اور اس ماحول میں جب پروان چڑھے گا، اور پھر جب ڈاکٹر بنے گا تو پھر ڈاکٹر بننے کے بعد میں وہ کہے گا مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. پھر انجینئر بنے گا، انجینئر بننے کے بعد میں کہے گا مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. آئی ایس اور آئی پی ایس آفیسر بنے گا، وہ کہے گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. سمجھے؟ تو اپنی اولاد کو، نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ پاس ہونے کی حد تک مت پڑھو کہ بس پاس ہونا ہے، نہ، جنون کے ساتھ میں پڑھو. جنون کسی چیز کو کے پیچھے جیسے ہم لگتے ہیں، مجھے یہ چیز کرنی ہے اور مجھے یہ چیز مکمل طور پہ میں کسی بھی حال میں کر کے رہوں گا، جنون کی حد تک پاگل ہو جاؤ اس کام کو کرنے کے لیے، جنون کی حد تک. آج آپ کو 80 اور 90% لا کر نہیں چلے گا، آپ کو کوشش کرنی ہے کہ میرٹ میں آیا 95 96 92 94 یہ پرسنٹیج آپ کے ہو، اور اس کے بعد میں آپ آئی پی ایس اور آئی ایس آفیسر بنو، آپ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو. جب معاشرہ پڑھا لکھا ہوگا اور ساتھ میں جب دین حاصل کیا کرے گا تو پتا چلے گا کہ تب تبدیلی آئے گی، تب تبدیلی آئے گی. تو لہٰذا کوشش کرو اپنے آپ کو بدلنے کی. بہت سو چکے، بہت برائیاں ہوئی اور بہت پیچھے ہو گئے. اگر اب بھی نہیں سدھرے تو مستقبل مکمل طور پر خراب ہے. اور پھر اپنی کمیوں کا معاملہ جو ہے وہ غیروں پر دینا، کسی اور پر دینا، یہ بالکل بے وقوفی ہے. سمجھے؟ آپ کو خود پڑھنا ہوگا، خود اپنے لیے کھڑا ہونا ہوگا. جب آپ خود پڑھو گے لکھو گے تو پتا چلے گا کہ کہیں کچھ بھی نہ ملے تب بھی آپ کی عزت کی جائے گی، اس لیے کیونکہ آپ پڑھے لکھے ہو. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات میری زبان سے نکلے ہوں اور کوئی ایسی بات میں نے اپنی زبان سے کہی ہو کہ جس پر شریعت مطہرہ کی گرفت ہو، تو میں ان علماء اور سادات کی موجودگی میں آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. اور میری کسی غیر شرعی بات پر اگر آپ نے بھی حامی بھری ہو تو آپ بھی میرے ساتھ توبہ اور رجوع کریں. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. साउंड सेट करो.